حسب وصیت آقا حسین نے غازی کا لاشا خیمے میں لے کر آئے، مشک و علم یہ خیمے کی جانب بلکہ جناب سکینہ پر خیمہ پر کھڑی ہو کر علم کی جانب دیکھتی ہے، کبھی اپنے بابا کو دیکھتی ہے، اور میرا مشہور امام کبھی اپنی بچی جناب سکینہ کو دیکھتا ہے۔ کیا تسلی و دلاسا دیتا ہے، سنیں انشاءاللہ اصحاب ہوں گے نوبہ۔ بھائی کی جدائی کا لیے درد جگر پہ دریا سے جو آئے ہیں شہیدی پلٹ گئے، تھی در پر کھڑی سید مظلوم کی دختر، اے اہل عزا درد میں ڈوبا تھا وہ منظر، ارے بابا کی طرف دیکھ کے روتی تھی سکینہ، دکھلا کے علم پردے پہ شابیر یہ لوہا، عباس کا لاشا میں نہیں لایا سکینہ، عباس کا لاشا میں نہیں لایا سکینہ، لایا ہوں ترائی سے علم خون میں ڈوبا، عباس کا لاشا میں نہیں لایا سکینہ، بابا سے میری لاڈلی ناراض ہونا، عباس کا لاشا میں نہیں لایا سکینہ، لایا ہوں ترائی سے علم خون میں ڈوبا، عباس کا لاشا میں نہیں لایا سکینہ، لایا ہوں ترائی سے علم خون میں ڈوبا، عباس کا لاشا میں نہیں لایا سکینہ، لایا ہوں ترائی سے علم خون میں ڈوبا، عباس کا لاشا میں نہیں لایا سکینہ، کیا تسلی و دلاسا میرا مظلوم امام دے گا، سنیں بابا سے میری لاڈلی ناراض ہونا، عباس کا لاشا میں نہیں لایا سکینہ، جب خالی علم لے کے میں دریا سے چلا تھا، ہر ایک قدم پر میں یہی سوچ رہا تھا، ہٹ جائے نہ معصوم سکینہ کا کلیجہ، جب اپنی دلاری سے میں یہ جا کے کہوں گا، عباس کا لاشا میں نہیں لایا سکینہ، لایا ہوں ترائی سے علم خون میں ڈوبا، عباس کا لاشا میں نہیں لایا سکینہ، چلتا کلیجے پہ میرے درد کا خنجر، مارا گیا پیاسا میرا مظلوم برادر، مر جاؤں وہاں چوک میں آیا ہوں پلٹ کے، یہ درد میرے دل سے جدا ہو نہیں سکتا، عباس کا لاشا میں نہیں لایا سکینہ، کیا تسلی و دلاسا میرا مظلوم امام جناب سکینہ کو دینا، سنیں عباس کا لاشا میں نہیں لایا سکینہ، مجھ سے
میں آخری بند پیش کر رہا ہوں. مسلسل سفر کی وجہ سے آواز گرفتا ہے. مومنین کی فرمائش ہے نوحہ پیش کرتا ہوں. اس مجمع میں بھی کوئی 4 سال کی بچی ہو اور اسے کوئی بے خطا تماچے مارے. جتنے دیکھنے والے ہوں گے تڑپ کے جملہ کہیں گے بھائی اس بچی کی خطا کیا ہے. کربلا میں سب سے بڑا ظلم شہزادی سکینہ پر یہی تھا کہ شمر تک بچے مارتا رہا, شمر سے پوچھنے والا کوئی نہ تھا. اے شمر اس بچی کی خطا کیا ہے. حضرت اعلیٰ رسول کربلا صاحبان اولاد موجود ہے. اولاد والوں کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے جناب سکینہ کے مسائل سنیں گے. جناب سکینہ عصر عاشور اپنے بابا سے پوچھتی ہے بابا یتیمی کہتے کسے ہے. میرا مظلوم امام توجہ کہتا ہے سکینہ تیری عمر کم ہے میری لاڈلی. لفظ یتیمی بہت بڑا لفظ ہے. روزداروں وہ وقت آیا کہ حسین غریب کے سروتر میں جدائی ہو گئی. خیموں میں آگ لگا دی گئی. اہل حرم کو قید کر لیا گیا. یہ قافلہ قید کر کے زندان شام میں پہنچا. جناب سکینہ وقت قضا سے پہلے بہت گریہ وزاری کر رہی تھی جس کی وجہ سے یزید کی نیند میں خلل ہوتا تھا. یزید نے ایک سپاہی بھیجا کہا دریافت کرو یہ بچی کیوں اتنا گریہ وزاری کر رہی ہے. ایک سپاہی مولا سجاد کے پاس آیا. مولا سجاد نے کہا یہ بچی اپنے بابا کو یاد کر کے بہت گریہ وزاری کر رہی ہے. یزید نے اس بچی کے پاس سر حسین بھیجا. جیسے ہی اس بچی کی آغوش میں سر حسین آیا جناب سکینہ نے اپنا رخسار بہت کے رخسار پہ رکھا اور بیان کرنا شروع کیا بابا یتیم بچی کی مصیبت سنو بابا. لوحہ پیش کرو. سنے صاحبان اولاد موجود ہے. کہاں سکینہ
بابا کے منہ پہ منہ رکھ کے یتیم ہونا بھی بابا بڑی کرامت ہے۔ اے جوانوں، خدا آپ کی بہنوں کو سلامت رکھے۔ گھٹ گھٹ کے گلے نہ لے، میرا ساتھواں ایمان کہتا ہے جب بھی میرے جج حسین کے مسائل سنے تو ایسے رو جیسے ایک ماں اپنے جوان بیٹے کی لاش پر گریا کرتی۔ ارے کہا سکینہ نے بابا کے منہ پہ منہ رکھ کے یتیم ہونا بھی بابا بڑی کرامت ہے۔ ارے بچھڑ کے آپ سے کھاتی ہوں در بدر کھاتی۔ ارے بچھڑ کے آپ سے کھاتی ہوں در بدر کھا کے یتیم ہونا بھی بابا بڑی کرامت ہے۔ کہا سکینہ نے بابا کے منہ پہ منہ رکھ کے یتیم ہونا بھی بابا بڑی قیامت ہے۔ اے جوانوں، آپ کی بہنیں سلامت رہیں۔ سنیں گے مصاحب، سنیں گے جناب سکینہ کی آغوش میں سر حسین، جناب سکینہ سر حسین سے مخاطب ہو کر بیان کر رہی ہیں۔ سنیں، بند پیش کرتا ہوں۔ ارے پاک حسین سن لو میرے بیا بابا، یہ دیکھ لو میرے گلے بہن شاہ بابا۔ ارے یہ دیکھ لو میرے گلے بہن شاہ بابا۔ ارے تماچے مارے ہیں شمرے نعین کس کس کے، یتیم ہونا بھی بابا۔ کہا سکینہ نے بابا کے منہ پہ منہ رکھ کے یتیم ہونا بھی بابا بڑی قیامت ہے۔ عزیزانوں، قیامت کا خط پیش کر رہا ہے۔ میں ان ماتم داروں سے مخاطب ہوں، جب یہ ماتم کرتے ہیں انگلی میں ہاتھ میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اتار کے جیب میں رکھ لیتے کہ کہیں ایسا نہ ہو ماتم کرتے کرتے زخم ہو جائے۔ جناب سکینہ کہتی ہے بابا میری مصیبت سنا دے بابا۔ شمر نے جب مجھے پہلا تواچا مارا ہے میرے بالوں میں ہاتھ ڈال کے فضا میں بلند کیا اور ایسا تواچا مارا مجھے موجود۔ سنیں انشاءاللہ وسادوں کے ساتھ والا اولاد موجود ہے۔ ارے عطاب شمر کی اگلی میں جو انگوٹھی تھی، ارے وہ کی کھڑی میرے چہرے پاک کرتی تھی۔ ارے میں دیکھ لیتی تھی اس وقت موت کا منظر، یتیم ہونا بھی بابا بڑی قیامت ہے۔ کہا سکینہ نے بابا کے منہ پہ منہ رکھ کے یتیم ہونا بھی بابا بڑی قیامت ہے۔ چند دن ایام کے اور باقی ہے، زبانوں دل کھول کے پرسہ پیش کر۔ جناب سکینہ کہتی ہے بابا ہائے رے سکینہ کا مقدر، ایک دن وہ تھا بابا کہ آپ کے سینے پر میں سوتی تھی، آج آپ میری آغوش میں ہے بابا۔ ارے قریب آتی تھی جس دن تو چین پاتی تھی، ارے مجھے تو آپ کے سینے قریب آتی تھی۔ ہوئے ہو جب سے جدا سو سکینہ میں پر ہے، یتیم ہونا بھی بابا بڑی قیامت ہے۔ کہا سکینہ نے بابا کے منہ پہ منہ رکھ کے یتیم ہونا بھی بابا بڑی قیامت ہے۔ کہ مزید انشاءاللہ مسائل ہوں گے، پرسہ پیش کریں۔ بابا کے منہ پہ منہ رکھ کے یتیم ہونا بھی بابا بڑی قیامت ہے۔ جناب سکینہ کہتی ہیں بابا میری مصیبت سنو بابا، جس رسد میں 12 گلے تھے اس رسد میں بھی بدلی ہوئی تھی بابا۔
میری پھوپھی زینب کا قد بڑا تھا، میرا قد چھوٹا تھا۔ جب جب میری پھوپھی زینب کھڑی ہوتی تھی رسی میرے گلے میں کس جاتی تھی بابا، میں پنجوں کے بل چلتی تھی۔ ارے جس میں پارا گلے اس رسل میں بھی تھی، ارے میں اپنی ایڑیاں ہر دم اٹھائے رہتی تھی۔ میں سب سے چھوٹی تھی، میں سب سے چھوٹی تھی، چلتی تھی اپنے پنجوں پر۔ یتیم ہونا بھی بابا بڑی قیامت ہے، کہا سکینہ نے بابا کے منہ پہ منہ رکھ کے، یتیم ہونا بھی بابا بڑی قیامت ہے۔ ارے نظر اٹھا کے میرے کام دیکھ لو بابا، یہ جان جاؤ گے بچی پہ کیا ستم ٹوٹا۔ ارے لبیں بھی پھٹ گئی، لبیں بھی پھٹ گئی، چھینے گئے میرے یتیم ہونا بھی بابا بڑی قیامت ہے، کہا سکینہ نے بابا کے منہ پہ منہ رکھ کے، یتیم ہونا بھی بابا بڑی قیامت ہے۔ سنیں مومن بات پیش کر رہا ہوں۔ جناب سکینہ کہتی ہے بابا میرا کلیجہ اس وقت کانپنے لگتا تھا جب دربار میں شبر مجھے بدنصیب کہہ کے پکارتا تھا۔ اور کلیجہ کانپنے لگتا تھا اس گھڑی میرا جب آ کے شبر مجھے بدنصیب کہتا تھا۔ ارے بلک کے روتی تھی اس دم میں اپنی غربت پہ۔ یتیم ہونا بھی بابا بڑی قیامت ہے، کہا سکینہ نے بابا کے منہ پہ منہ رکھ کے، یتیم ہونا بھی بابا آخری دن پیش کر رہا ہوں۔ ارے باپ بیٹی سے اب دور اپنا جانا، اگر ضروری ہے جانا مجھے بھی لے جانا۔ ارے میں تھک چکی ہوں، میں تھک چکی ہوں، یتیمی کا بوجھ ہے سر پر۔ یتیم ہونا بھی بابا بڑی قیامت ہے، کہا سکینہ نے بابا کے منہ پہ منہ رکھ کے، یتیم ہونا بھی بابا بڑی قیامت ہے۔ صاحبانہ اولاد موجود ہے۔ شام غریبہ جناب ام رباب جناب مصر کو یاد کر کر کے کیا بیعت کر رہی ہے، نوحہ پیش کر رہا ہوں، سنیں انشاءاللہ مساعد ہوں گے۔ آجا اصغر تجھے جھولا جھلاؤں گی، آجا اصغر تجھے لوری سناؤں گی، آجا اصغر تیرے ناز اٹھاؤں گی۔ میرے اصغر میں تجھے جھولا جھلاؤں گی، آجا 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 میرے اصغر
اصغریا میں تجھے جھولا جھلاؤں گی لگنے لگا ہے تیرا کلیجہ دیکھ کے تیرا خالی جھولا لگنے لگا ہے میرا کلیجہ تجھ کو کہاں میں ڈھونڈنے جاؤں کچھ تو بتا دے میرے بیٹا کچھ تو بتا دے میرے بیٹا کچھ تو بتا دے میرے بیٹا باہوں تیری گھر کو نہیں آیا میں گھبراؤں گی آجا میرے اصغریا میں تجھے جھولا جھلاؤں گی آجا میرے اصغریا میں تجھے جھولا جھلاؤں گی دل ہے ڈرونا رات کالی لگتے ہو تم پر پال والے دل ہے ڈرونا رات کالی لگتے ہو تم پر پال والے خاک پہ نہ سو جانا اصغر یار میری آغوش خالی یار میری آغوش خالی یار میری آغوش خالی تم ہو کہاں کا تو میں تمہیں لینے آؤں گی آجا میرے اصغریا میں تجھے جھولا جھلاؤں گی آجا میرے اصغریا میں تجھے جھولا جھلاؤں گی سوکھے ہاتھوں پر میں باری مجھ میں نہ پائی پیاس تمہارا سوکھے ہاتھوں پر میں باری مجھ میں نہ پائی پیاس تمہاری دودھ پلانا بھائی تجھ کو یہ تیری ماتم کی ماری تیری ماتم کی ماری تیری ماتم کی ماری دوڑ کے آجا جلد میں تیری پیاس بجھاؤں گی آجا میرے اصغریا میں تجھے جھولا جھلاؤں گی آجا میرے اصغریا میں تجھے جھولا جھلاؤں گی تیرے گلے پر تیر لگا ہے میرا کلیجہ کانپ رہا ہے میرے گلے پر تیر لگا ہے میرا کلیجہ کانپ رہا ہے آ کے دکھا دے اے میرے بیٹا زخم گلے کا کتنا بڑا ہے زخم گلے کا کتنا بڑا ہے زخم گلے کا کتنا بڑا ہے جب تک نہ دیکھوں گی تب تک میرے اصغریا میں تجھے جھولا جھلاؤں گی آجا میرے اصغریا میں تجھے جھولا جھلاؤں گی تیرے دل کی دھڑکن بڑھتی جاتی ہے الجھن تیز میرے دل کی دھڑکن بڑھتی ہی جاتی ہے الجھن جان نکل جائے گی میری اب تو آ جائے میرے لالن تو آ جائے میرے لالن تو آ جائے میرے لالن بے لگائی گل تو نے تو میں مر جاؤں گی آجا میرے اصغریا میں تجھے جھولا جھلاؤں گی آجا میرے اصغریا میں تجھے جھولا جھلاؤں گی کل ہے تیری دل بیٹا ماں نے کہا لے جائے آدھا کل ہے تیری دل بیٹا ماں نے کہا لے جائے آدھا جیسے جیسے شب ڈھلتی ہے جھلاؤں گی اے بھائی شیر کی مادر آنے لگی جب قیدی بن کر
سیر کی ماں جانے لگی جب قیدی بن کر دیکھ کے سوئے نو کے نیزہ روئی بہت یہ کہہ کر اکبر روئی بہت یہ کہہ کر اکبر روئی بہت یہ کہہ کر اکبر یاد تجھے اب حشر کا اکبر یوں ہی بلاؤں گی آجا میرے اصغر میں تجھے جھولا جھلاؤں گی آجا میرے اصغر میں تجھے جھولا جھلاؤں گی پوچھ لے گا میرے اصغر میں تجھے جھولا جھلاؤں ہاتھ ڈالو اس سے کہیے مائک کا والیوم بڑھا سکتے عزاداران مظلوم کربلا نوحہ پیش کر رہا ہوں حسب عاشور میرے مظلوم آپ کا کوئی امتحان آسان نہ تھا چاہے وہ اکبر کی لاش اٹھانا ہو چاہے قاسم کی پامال شورہ لاش اٹھانا ہو یا محمد کی لاش اٹھانا ہو کوئی آسان مظلوم کربلا کا آسان نہ تھا بلکہ ہر امتحان کٹھن تھا نوحہ پیش کر رہا ہوں سنیں انشاءاللہ ماتم بھی تھک رہا ہے ماتم ہی نہ کروا رہا لاش اکبر کی اٹھا نہ کوئی آسان تھا لاش اکبر کی اٹھا نہ کوئی آسان تھا لاش اکبر کی اٹھا نہ کوئی آسان تھا لیکن پھر خیر میں جانا کوئی آسان تھا لاش اکبر کی اٹھا نہ کوئی آسان تھا لاش اکبر سنیں کہ مومنین بند پیش کر رہا ہوں یہاں سے امام مظلوم کا کوئی امتحان آسان نہ تھا سنیں اب نہ دیکھو گی کبھی اپنے بسر کا صحرا اب نہ دیکھو گی کبھی اپنے پسر کا صحرا اب نہ دیکھو گی کبھی اپنے پسر کا صحرا ام لیلا سے بچانا کوئی آسان نہ تھا کوئی آسان نہ تھا لاش اکبر کی اٹھانا کوئی آسان نہ تھا لاشے محمد کے کری چیزیں نا محمد کے کری چیزیں نا لاشے محمد کے کری چیزیں نا پھر بھی آنسو نہ بہا کا کوئی آسان نہ گھاٹوں چھین کے تھا مشق کو بھرنا آسان گھاٹوں چھین کے تھا مشق کو بھرنا آسان گھاٹوں چھین کے تھا مشق کو بھرنا آسان پیاس اپنی نہ بجھا نہ کوئی آسان نہ تھا دلاور کے لیے اپنی بات میں آواز دلاور کے لیے آخری وقت میں آواز دلاور کے لیے بھائی کو بھائی
کوئی آسان نہ تھا لوٹ کے دریا سے کبھی اپنا علم چچا لوٹ کے دریا سے کبھی اپنا علم چچا لوٹ کے دریا سے کبھی یہ سکینہ کو بتا نہ کوئی آسان نہ کوئی آسان نہ تھا لا شک کی اٹھانا کوئی آسان نہ تھا شاہ والا کے لیے غلطی ہوئی رہتی پر شاہ والا کے لیے غلطی ہوئی رہتی پر شاہ والا کے لیے غلطی ہوئی رہتی پر ننھے اصغر کو لٹا نہ کوئی آسان نہ تھا بے زبان کی تربت کو بنانے کے بعد بنانے کے بعد بے زبان کی تربت کو بنانے کے بعد بے نشان اس کا مٹا نہ کوئی آسان نہ تھا ماں کے سینے پہ رات جسے سونے کی ماں کے سینے پہ رات جسے سونے کی رات پر اس کو سلا نہ کوئی آسان نہ تھا مکتب پیش کرو اسے رضا کا دل شبیر کے گھر میں جا کر دل شبیر کے گھر میں جا کر رضا کا دل شبیر کے گھر میں جا کر بس مجلس کا بچھا نہ کوئی آسان عزاداران مظلوم کربلا مومنین کی فرمائش پہ نعرہ پیش کر رہا ہوں اس مننے میں بہت سی ایسی بہنیں ہیں جن کا جوان بھائی ہوگا اور ان کے دل میں بڑے ارمان اور بڑی تمنا ہوگی کہ ایک دن میرا بھیا دولہا بنے گا میں اپنے بھائی کے ہاتھوں میں کنگنا باندھوں گی پاؤں میں مہندی لگاؤں گی تو میرا بھیا مجھے نیک میں ضرور کچھ دے گا یہی ارمان یہی تمنا سغرا مدینے میں لے کر بیٹھی ہے مگر سغرا کو کیا معلوم کہ اکبر کربل سے واپس آئے گا عزاداران مظلوم کربلا جناب سغرا یہ ارمان یہ تمنا مدینے میں لے کر بیٹھی ہے مگر کربل میں واقعہ کچھ اور ہے جناب امام حسین اپنے جوان بیٹے کا لاشا مقتل سے خیمے میں لے کر آئے جناب زینب نے جناب فضہ کو حکم دیا اما فضہ ذرا مادر علی اکبر کو بلانا اپنے جوان بیٹے کو دیکھ لو یہ خبر سنتے ہی جناب فضہ مادر علی اکبر کے خیمے میں آئی کیا دیکھتی ہے کبھی جناب اپنے لیلا اس طرف جاتی ہے کبھی اس طرف آتی کبھی آگے جاتی ہے کبھی پیچھے آتی ہے جناب فضہ نے ہاتھوں کو جوڑا کہا شہزادی لیلا کیا تلاش کر رہی ہو شہزادی لیلا کہا کہ کہتی اما فضہ میری آنکھوں کی بینائی رخصت ہو گئی مجھے خیمے کا در دکھائی نہیں دیتا عزاداران مظلوم کربلا کا فاحش شہید ہے جس کی شہادت کے بعد ماں اور باپ دونوں کی آنکھوں کی بینائی رخصت ہو گئی جناب فضہ جناب ام لیلا کو سہارا دے کر لاش علی اکبر کے قریب لا کے بٹھا دیتی ہے یہ دکھیاری ماں اپنے جوان بیٹے کے لاشے پر کیا بیان کرتی ہے نوحہ سوال کریں انشاءاللہ مساعد ہوں گے
کچھ سوجھتا نہیں ہے، نظر ہے دھواں دھواں، آتا نہیں نظر کی ہے، خیمے کا در کہاں، فضا سہارا دو کی نکلتی ہے میری جان، لے کر چلو وہاں ہے میرا نوجوان جہاں، آئی قریب لاش فرزند جب وہ ماں، سر پیٹ پیٹ کیسی تھی مادر یہی بیان، تیرا چہرہ نہ دیکھا، تیرا چہرہ نہ دیکھا، جوان کی لاش پہ یہ بیت کرتی رہ گئی مادر، تیرا چہرہ نہ دیکھا، تیرا چہرہ نہ دیکھا، میری آنکھوں کے تارے میرے پیارے علی اکبر، تیرا چہرہ نہ دیکھا، تیرا چہرہ نہ دیکھا، تیرا چہرہ نہ دیکھا، تیرا چہرہ نہ دیکھا، جوان کی لاش پہ یہ بیت کرتی رہ گئی مادر، تیرا چہرہ نہ دیکھا، دل مادر میرا 18 برس سے یہ تمنا تھی، میں اپنے ہاتھوں سے ایک دن تجھے دولہا بناؤں گی، تیری دلہن کو میں اپنے کلیجے سے لگاؤں گی، جو منت مانی ہے میں نے وہ سب منت بڑھاؤں گی، مگر کیا تھی خبر لوں گی میں تیرے جنازے پر، تیرا چہرہ نہ دیکھا، تیرا چہرہ نہ دیکھا، جوان کی لاش پر یہ چین کرتی رہ گئی مادر، تیرا چہرہ نہ دیکھا، بڑے ارمان تھے دل میں، بہت کچھ میں نے سوچا تھا، بلائے لے کے آنکھوں سے لگاؤں گی تیرا چہرہ، تیری بارات جب گھر سے چلے گی اے میرے بیٹا، تو میں عباس سے کہہ دوں گی پرچم کا کرے سایہ، مگر نہ جانے کس نے بد نظر ڈالی تیرے اوپر، تیرا چہرہ نہ دیکھا، تیرا چہرہ نہ دیکھا، جوان کی لاش پر یہ چین کرتی رہ گئی مادر، تیرا چہرہ نہ دیکھا، جوان فرزند کو ماں باپ
کسی کا نوجوان بیٹا سنا سینے پہ نہ کھائے ضعیفی میں جواب بیٹے کی میت باپ نہ لائے ہمیں قسمت نے دکھلایا قیامت کے ذیے منظر تیرا سہرانا دیکھا تیرا سہرانا دیکھا جوان کی لاش پر یہ بین کرتی رہ گئی مادر تیرا سہرانا دیکھا شب عاشور میرا دل دھڑکتا ہی رہا اکبر جلائے شمع بیٹھی تھی یہ تیری غم زدہ مادر تیرے گیسوں میں سلجھاتی رہی روتی رہی شبر میری نظریں رکی تھی رات بھر بس تیرے چہرے پر یہ دھڑکا ہو گیا تھا کل جدا ہو جاگے دل پر تیرا سہرانا دیکھا تیرا سہرانا دیکھا جوان کی لاش پر یہ بین کرتی رہ گئی مادر تیرا سہرانا دیکھا جوان کی لاش کے باعث یہی مادر کا نوحہ تھا مجھے پردیس میں لا کر میری تقدیر نے لوٹا میرے ارمان مٹی میں ملے اجڑی میری دنیا تیری شادی کی حسرت تھی مگر دیکھا تیرا لاشا یہ غم سہنے سے پہلے مر گئی ہوتی تیری مادر تیرا سہرانا دیکھا تیرا سہرانا دیکھا جوان کی لاش پر یہ بین کرتی رہ گئی بولنا بھائی پڑھ رہا ہوں میں نگلی آیا تھا ممبئی سے آیا تھا اور نگلی سے پڑتی بنگال یہاں کے نا پہنچے الہ آباد ابھی یہاں سے پڑتی بہار
بس میرا چلا آخری بند پیش کرنا اس نے میرے شیر عباس رخ زینب نے کہا اے میرے شیر عباس نہیں میری ندا اے میرے شیر عباس ہم کو جب شام کے برجان مارے پاس ہے وہ دیکھتے ہوئے ہمارے جو ڈالے زیارت پڑھا دی بیوی زہرا ان ماتم داروں کو زندگی میں آپ سلامت رہیں جناب علی اکبر کے صدقے میں